السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجی اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ساری قوم کو مبارک ہو. پانی کی اس قلت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے اور ٹکا کے رم جم بارش ہوئی ہے ان دنوں میں. اور مبارکباد آپ کو اس بات کی ہے کہ کم از کم ساری قوم نے ٹانگوں تک تو نہا لیا ہے. اور کچھ خوش نصیبوں نے تو محلوں میں گٹروں کے ٹکن نہ ہونے کی وجہ سے فل انجوائمنٹ کی ہے. یار میری بات سنو، اگر تمہیں اتنا شوق ہے نا مشکل اردو بولنے کا تو کسی سے پوچھ کے آیا کرو. اتنی جب ہلکی پھلکی بارش ہو اس کو رمجم کہتے ہیں، جب اتنی زوردار بارش ہو تو اس کو کہتے ہیں موسلا دھار بارش. میں نے رمجم کے ساتھ ٹکا کے کہا ہے، ٹکا کے رمجم بارش ہوئی ہے. اس پورے فکرے کو کمپائل کر لیں تو پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے. کمپائل کر. ناظرین اس کی انٹرپشن کو مائنڈ نہ کریں. کچھ خوش نصیب دوستوں نے تیز گاڑی گزرنے کی وجہ سے سجے ہاتھ سے تاری لگائی ہے، اور کچھ خوش نصیبوں نے ادھر سے گڈی تیز گزرنے کی وجہ سے کھبے ہاتھ سے تاری لگائی ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے کاکوں کو بھی مبارک ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ڈڈو مینڈک دیکھے. چونکہ ڈڈو اور لڈو خوشی کے موقع پہ ہی نظر آتے ہیں. ڈڈو جب بارش ہو تو نظر آتے ہیں اور لڈو جب کاکا ہو تو نظر آتے ہیں. یہ دونوں ہی خوشی کے موقع ہوتے ہیں. اور پیارے ناظرین، ڈڈو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انگلش میڈیم ڈڈو اور ایک اردو میڈیم ڈڈو. جو اردو میڈیم ڈڈو ہوتے ہیں ان کو صرف 2 حرف ہی آتے ہیں، این غین این غین این غین این غین. اور جو انگلش میڈیم ڈڈو ہوتا ہے وہ یہ تمیز والا ہوتا ہے، وہ آپ کا حال چال بھی پوچھتا ہے. How do you do, Daddu? 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 ناظرین ویسے تو کچھ عرصہ پہلے سڑکوں پہ ڈڈو کار بھی نظر آتی تھی. اگر آپ کا یہ لیانی قسم کا فلسفہ ختم ہو گیا ہو تو کوئی 2-4 کام کی باتیں بھی کر لیں. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو ایک دانشور سمجھتا ہوں اور ایک دانشور دوسرے دانشور کے تبصرے کو لایانی کہہ رہا ہے. اگر آپ نے پانی پر تبصرہ کرنا ہے تو میں آپ کو خبر سنا دیتی ہوں. سنائیں ذرا. آج نہانے کے لیے ہمسائے سے 2 بالٹی پانی منگوا کر اسمبلی آیا ہوں. رکن بلوچستان اسمبلی عبدالرحمان کے کوئٹہ میں پانی کے مسئلے پر ریمارکس. ہائے ہائے ہائے، دیکھو ذرا یار کیا حالت ہو گئی ہے اس ملک میں. ایم پی اے ہیں وہ عبدالرحمان صاحب، اور ہمسایوں سے 2 بالٹی پانی منگوا کے نہا کے آئے. یار بلوچستان میں تو واقعی پانی ملتا ہی نہیں کہ یار. یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے محلے میں کوئی ایم پی اے نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے تو گھر ہی غریبوں کے ہزاروں کے 2 بالٹیاں کہاں، ہزاروں کے پاس ایک ڈبہ پانی ہوتا ہے اپنے استعمال کے لیے. مگر ایم پی اے کو بھی لازمن بھیجنا ہے اسمبلی میں. کیا منظر ہو، سارا محلہ اپنا بڑا پانی کا ڈبہ لے کے چونک میں ایم پی اے نہلا رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں. اچھی طرح صابن ملو، گندا ایم پی اے نہیں اسمبلی میں بھیجتے. 2 گھنٹہ اس کو نہلانے پہ لگ جائے. اگ کے ایم پی اے کہے پیچھے ہٹ جاؤ، اسمبلی کا اجلاس کا وقت ہو گیا. ایم پی اے صاحب ٹھہر جائے، توڑیا تو مل لینے دے، رہنے دو توڑیا، پیچھے ہٹ جاؤ. پھر اٹھ کے چل پڑے ایم پی. یار تم مذاق اڑا رہے ہو، ذرا خبر تو غور سے پڑھو کیا ہے. یار ایک ایم پی اے دعائی دے رہا ہے کہ وہ ہمسایوں سے پانی لے کے نہا کے آیا ہے. یار میں مذاق نہیں کر رہا، میں خوش ہو رہا ہوں. تم دیکھنا آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ بھی جب ان کے گھروں تک پہنچے گی نا. ابھی تو یہ جنریٹر چلا رہے ہیں نا پٹرول ڈال کے، اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے ایک دن پٹرول بھی مک جانا ہے. پھر دیکھنا ان کو احساس ہوگا کہ لوگ کس طرح بیچارے تڑف رہے ہیں بغیر بجلی کے، بغیر پٹرول کے. پٹرول مک جانا ہے، انہوں نے ٹانگوں پہ بیٹھ کے دیکھنا اسمبلی ہال جا کر. گھوڑے کے گلے میں پلیٹ لٹک رہی ہوگی ایم این اے، کیونکہ پلیٹ لگانے سے انہوں نے باز نہیں آنا، اور گھوڑے نے وہ ہری پلیٹ شٹالا سمجھ کے راہ میں چپ جانی. ہائے 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 کیا منظر ہوگا. اسمبلی ہال کے اندر حکمرانوں نے تقریریں کرنی ہے، ہم نے 3 سال میں غربت کا خاتمہ کر دیا ہے. باہر سے گھوڑوں نے کلیپ کرنی ہے. بہت جلد لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. باہر سے گھوڑوں نے ڈیسک بجانا ہے. گھوڑے کا ڈیسک ادھر ہی ہوتا ہے.
अब खुरब जाएगा बेचारा। अमेरिका ने हमारी तरफ एक दफा फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बाहर से नौजवानों की आवाज आनी है, बच के जवाना बच के। हम कोई फैसला अकेले नहीं करना चाहते, हमें मुअज़्ज़ज़ ऐवान बताए कि हमें अमेरिका को क्या जवाब देना चाहिए। बाहर से आवाज आई, और तेरे साईं मर जाने। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मेरे इस तबसरे से ये ना समझना कि अजीजी पार्ट टाइम टांगा भी चलाता है। बड़े शहरों के पॉश इलाकों में शोहरों की बात ना मानने का रुझान दीगर इलाकों की निस्बत 73% ज्यादा है। Then what? Not a big deal. क्या जरूरत है जुड्डू की बात मानने की? शादी क्यों की थी फिर जुड्डू के साथ है? मैंने नहीं थी की, मेरी मॉम ने की थी। अच्छा। और उन्होंने भी सिर्फ इसलिए की थी कि इसकी 80 किले जमीन थी। आज ये मेरा खामन जो है ये मेरी वजह से करोड़पति है। अच्छा, तो पहले क्या थे? पहले अरबपति थे। अब मुझे तेज पत्ती वाली चाय पिला पिला के करोड़पति हुए। You know, खुद ही तुम लोग कहते हो कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। Stupid. गाड़ी के नहीं 2 पहिए होते, ये साइकिल के 2 पहिए होते हैं। खामद अगला पहिया होता है, बीवी पिछला पहिया होती है। और अगर पिछला पहिया अगले पहिए को आगे नहीं लगाएगा तो कैसे साइकिल चलेगी? तो वैसे भी मैं क्यों इसकी बात मानूं? जिस स्टूपिड को इतना नहीं पता कि डॉगी को फीड कितनी डालनी है, उसकी क्यों बात मानी जाए? जाहिल, अनपढ़, इल मैनर्ड, चाइनीज खा के भी पंजाबी डकार मारता है। बंदा पूछे जिस दिन चाइनीज खाते हो उस दिन तो तमीज से चींचू कर दिया करो, उस दिन भी स्टूपिड। इतनी इम्बैलेंसमेंट होती है मुझे, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती है। वो कहती है पेंसी तुम्हारे हस्बैंड को जरा भी तमीज नहीं है। मुझे तो कुकी ने कहा कि इस दफा फर्नीचर नहीं चेंज करो, इसे चेंज कर दो। जान भी नहीं छोड़ता, फर्नीचर को तो कीड़ा लग जाता है, इसे कीड़ा भी नहीं लगता। मैनर्स ही नहीं है इस शख्स को। मेरी पिछले वीक मेरी कजन्स आई हुई थी, उनके सामने मुझे कहता है पेंसी जरा कंघी पकड़ के मेरी कान पे खुरकना। How stupid. What do you mean by कान एंड खुरक? क्या बताऊं तुम्हें नाजिया, इसको इंग्लिश का तो एक वर्ड नहीं आता। Oh my God. मैं मार्केट जा रही थी, मैंने कहा सुनो मैं जा रही हूँ, मेरे आने तक बेबी को चेंज करा देना। मैं वापस आई हूँ तो अपना बेबी साथ वालों को दे आया, उनका बेबी ले आया। अनएजुकेटेड। बाय द वे, आपकी अपनी तालीम क्या है? इसकी वजह से रह गई हूँ मैं तो, वरना मैंने O लेवल कर लेना था। अच्छा। बस मेरी मॉम को जल्दी शादी की पड़ी हुई थी। स्टूपिड मुझे शादी के बाद कहता है जानू तुम O लेवल कर लो। मैं क्या अपना मत्था वेख, सरों का तेल तेरा मत्थे ते चोन दिया उन्हें। तेरा A लेवल है तो मैं O लेवल का दिली करना। काफ लीग का परवेज इलाही को नायब वजीर आजम बनाने का मुतालबा, वादों का पूरा ना होने पर पार्टी में इस्तिराब। कौन सा इस्तिराब है जी? यार काफ लीग एक बड़ी जमात है, काफ लीग के अरकान ने इस्तिराब का इजहार किया है। और चलो यार जमात तो बड़ी होगी, इस्तिराब कौन सा पाया जाता है? कौन सा लोगों ने आगे चौकों में अपने गिरेबान फाड़ती है? डिप्टी वजीर आजम बनाओ। कौन सा इस्तिराब यार? या कामल अली आगा साहब अपनी ऐनक के शीशे निकाल के चप गए हैं, या चौधरी ज़हीर ने फैसलाबाद से लाहौर नंगी पैरी आना शुरू कर दिया, या फैसल साले हयात ने अपनी गड्डी में अताउल्ला की केसट लगा ली है। डिप्टी नहीं बनाना ते असा हुकूमत च नहीं रहना। कौन सा इस्तिराब यार? रिटायर बंदों को देने के लिए पेंशन के पैसे नहीं है,
اور ڈپٹی وزیر اعظم بنا دے. پارٹی اضطراب سے مراد یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے یاد دلایا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنانا تھا. اچھا, یعنی اضطراب چودھری شجاعت صاحب میں پایا جاتا. ہاں تو پھر پوری کاف لیگ میں ہی پایا جاتا ہے. پرویز الہی صاحب بھی روز شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں چودھری صاحب آپ کو بننا چاہیے ڈپٹی وزیر اعظم. دیکھیں شرط پہ آپ حکومت میں داخل ہوئے تھے, آپ کو بڑھنا چاہیے, ضرور بڑھنا چاہیے. چودھری صاحب حد ہو گئی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ کہتے جا رہے ہیں. جناب کو ہاں کا جواب دیں. چودھری شجاعت صاحب نے بھی زرداری صاحب کے ساتھ بات کی ہے. جب ہم حکومت میں تھے آپ نے کہا تھا ڈپٹی وزیر اعظم بنائیں گے پرویز صاحب کو. تو جناب ایسے نہ کریں, اپنا وعدہ پورا کریں. اور نواز شریف تو آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا, وہ تو حکومت چھوڑ کے چلا گیا نا. اسی نہیں جانا. انگلینڈ نے تیسرے ٹیسٹ میں انڈیا کے خلاف 710 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. 710 رنز یس, انگلینڈ نے بنائے. ہاں جی, شاباش. انڈیا کے خلاف. ہاں جی, یہ کس بات کا ورلڈ چیمپئن بنایا یار انڈیا. 710 رنز. اتنے تو گھر میں کیلے ہو تو بندہ کسی زندہ بندے کا چلیس مارا کھا لیتا ہے. حد ہو گئی ہے یار. یہ مجھے لگتا ہے انگلینڈ والے بالنگ بھی خود ہی کراتے رہے اور بیٹنگ بھی خود ہی کرتے رہے, اور یہ انڈیا والے صرف باؤنڈری سے گیند ہی پکڑتے رہے. یار ویسے انہوں نے گیند ہی پکڑنے تھے اگر تو خود بیچارے ہوٹل میں آرام کرتے, گراؤنڈ میں کو گیند پکڑنے والے کتے ہی بھیج دیتے. ہوٹل کی سن لو, ہوٹل کی بھی سن لو. وہاں پر فسادات ہو رہے ہیں نا انگلستان میں, اس سے ڈر کر انڈیا کے 3 سابق کپتان ساری رات اپنے ہوٹل بدلتے رہے. ہائے ماں صدقے جائے, اپنی طرف سے سوئٹزرلینڈ کے بنے ہوئے. سوئٹزرلینڈ کے یہ تو خود جھوپڑ پٹی کے رہنے والے ہیں. اللہ معاف کرے, ان کے ہاں تو اس قسم کی دہشت گردی اور فسادات ہے. ادھر تو بلی چھچڑا لے جائے تو 150 بندہ مر جاتا ہے. اچھا جی, ڈی جی خان میں ایک سب انسپیکٹر نے روزہ خوری کرتے ہوئے اپنی تصویر بنانے والے فوٹوگرافر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. تو تم لوگوں کو اسبیاء والوں کو تکلیف کیا ہے؟ وہ تمہارے وقت پولیس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ہاتھوں کی یار تمہارے والی یار ہمیں تم سے محبت ہے. کون سی محبت ہے؟ آپ پٹھی سیدھی باتیں کر رہے تھے اپنے شو میں بیٹھ کے. تو آپ کیوں روزہ خوری کر رہے تھے؟ او بی بی میں نہیں تھا کر رہا کھورا روزی, خدا کی بات ہے میں نہیں تھا کر رہا. میں روزہ رکھا ہوا تھا. حالانکہ میں ساری رات جاگتا رہا ہوں مگر پھر بھی میں صبح اٹھا ہوں. حالانکہ میں نے اٹھنا نہیں تھا, میں نے میری آنکھ نہیں تھی کھولنی, سچ جو بات ہے. مگر وہ گلی میں آ کے بندے نے پیپا کھڑکایا, میں نے سمجھا پولیس پہ آ گئی ہے. میں گھبرا کے اٹھ گیا ہوں. میں نے کہا یا اللہ خیر ہے, یہ کس بات کا چھاپا پڑ گیا ہے. میں دم اٹھا تو آپ کی پرجائی ڈر گئی. اللہ خیر کرے, کیا ہوا ہے خدا کے واسطے, آپ ڈر گئے تو پھر پولیس کا کیا بنے گا. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں اس لیے گھبرا کے اٹھا ہوں. میں جمعے کا روزہ نہیں چھوڑتا, جمعے کا روزہ میں نے ضرور رکھنا ہے. لاؤ تو سہری کیا میں نے, اچھا والا روزہ رکھا ہے میں نے. روزہ رکھ کے پاس میں تھانے گیا ہوں, ادھر سے سپاہی ایک ڈاکو پکڑ کے لے آئے. اب دیکھو نا ذرا, ڈاکو سے اچھی خوراک پولیس کے لیے کوئی نہیں ہوتی. وہ ڈاکو پکڑ کے لائے ہیں. پہلے میں نے اس سے پوچھا تیرا روزہ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں جی میرا روزہ نہیں ہے جناب. میں نے پھر مارنا شروع کر دیا. جب میں مار رہا تھا تو میرے منہ سے آٹومیٹک گالیاں نکلنی شروع ہو گئی. یہ ہوتا ہے پولیس والا جب مار رہا ہوتا ہے تو گالیاں خود ہی نکلتی ہے. ملزم کو مارتے ہوئے گالیاں کنٹرول کرنا اور ٹائر میں کل بج جائے تو ہوا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ میں نے گالیاں نکالی تو ڈاکو نے مجھے کہا کہ چل صاحب آپ نے گالیاں دے دی جناب, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. جب اس نے یہ کہا ہے تو پھر میں نے اللہ دیتے سے کہا کہ بھائی لے آؤ کھانا, بھائی کھانا لے آؤ. اب بھائی اب میں نے ڈاکو تو نہیں نا جھوٹا کرانا. ویسے انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ڈاکو جھوٹا پہ جائے تو پھر پولیس کا روب نہیں رہتا. یار پاجنیت, یہ جو ڈینگی مچھر ہے, نام اس کا ڈینگا سدھا ہے, یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہماری. یہ کچھ دن پہلے میں اپنے ایک فاسٹ فرینڈ شیخ آصف کا پتہ لینے کے لیے گیا. میں نے سنا بیمار ہے. ادھر میں پہنچا تو میں نے کہا اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں ہوا گیا؟ کہتا بھائی جان کیا بتاؤ مجھے ڈینگی ہو گیا. یار یہ ڈینگی بہت ہی زہریلا ہے. میں نے تو سنا تھا یہ ختم ہو گیا ہوا ہے, یہ ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. اس کا پیچھا کیوں نہیں کر رہی ہے کدھر ڈینگی مچھر؟ ہونا کہاں ہے یار, اس وقت اس کا موسم تھا, موسم ختم ہو گیا چلا گیا, موسم پھر آ گیا. یعنی یہ موسمی مچھر ہے؟ ہاں جیسے موسمی سبزی ہوتی ہے. سارے مچھر موسمی ہوتے ہیں یار. اچھا جی, لو یار مجھے اتنا نہیں پتا کہ مچھر بھی موسمی. تمہیں اور بھی بہت کچھ نہیں پتا. نہیں اتنا بھی نہ مجھے معصوم سمجھو.
मच्छरों के बारे में मैं नहीं जानता, मेरे नहीं इतनी वाकफियत मच्छरों के साथ, ना ही मैं उनको मुंह लगाता हूँ। एक बंदा ही गलत है तो मैं क्यों उसके साथ दोस्ती बनाऊं? गलत आदमी होता है ये मच्छर जो होता है। मेरे लड़के अगले का बाहर चढ़ा के अपने घर चला जाता, लुड़ियां डालता। हद हो गई यार, मेरा अल्लाह जानता, बस चले तो मैं इसकी नस्ल मुका दूं। तुम तो ये बात मजाक में कह रहे हो ना, मच्छरों की नस्ल खत्म करने की, लेकिन साइंसदान वाकईतन इस बात के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि जितने भी मुजरे सेहत मच्छर हैं या जो ज्यादा मुजरे सेहत मच्छर हैं उनकी वो नस्ल खत्म कर देंगे। उनकी जो अफजाइश मच्छर होता ही मुजरे सेहत है। को मच्छर ऐसा तुमने देखा जो सोरे सोरे आके दरवाजा खड़काया, भाई जी दूध ले लो दूध। और यार मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो ज्यादा मुजरे सेहत मच्छर है उनके हवाले से लंदन इंपीरियल कॉलेज की डॉक्टर फ्लेमिना जो माहिर अशरातुल अर्ज है, उसने यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो, उसने इस तरह का यानी उनकी जीन्स में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि वो अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं रहता। बहुत अच्छे यार, अगर ये औरत है तो इसको तो पूंडों के खिलाफ कोई फाइट करनी चाहिए थी, ये मच्छरों के खिलाफ हो गई है। दुनिया भर में ये जो रिसर्च हो रही है या जो डेवलपमेंट है, इस पर बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है। दुनिया में तुम्हें पता है कि डेंगू से तो सिर्फ चंद 100 अमवात होती है ना, हम डेंगू से आजकल डरे हुए हैं, लेकिन मलेरिया इतना पुराना इंसानी दुश्मन है कि हर साल 30 लाख अफराद मलेरिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं अभी भी। हाँ जी, आज भी इतनी तरक्की के बावजूद। ये जो इंडियन इलाका झारखंड का है जहां पर माओ बागियों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज लड़ रही है, पिछले 2 साल के दौरान बागियों ने हिंदुस्तान के 183 फौजी मारे हैं और मच्छरों ने 200 फौजी मार दिए। बल्ले बल्ले बल्ले, असल जंग तो फिर मच्छर ही लड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें एक बड़ी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज बात बताऊं क्या? कि ये जो मच्छरों को भांज बनाने का प्रोजेक्ट है, इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कौन कर रहा है? यानी मच्छरों का वेलविशर, खैरखा कौन है दुनिया में? कौन? वो गंदे छप्पड़ का मालिक ही होगा। यकीन करो, हम शायद ये कहा जाएगा कि हम मुसलमान जो हैं वो दुश्मन की तोपों में कीड़ों वाली बात, हम हर बात अमेरिका के खाते में डाल देते हैं। लेकिन ये बात मशहूर अमेरिकी मुहक्किक जिसने बहुत एक शोर आफाक किताब 7 रियल कॉन्स्पिरेसीज लिखी है, डॉक्टर ब्रैंडन, उसने ये इंकशाफ किया है कि इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने में सबसे ज्यादा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका मच्छरों को एज ए बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल कर रहा है। जी, हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पूरी हिस्ट्री है इसकी। शाबाश यार, ये कौन सी डरावनी बात सुना रहे हो? ये फैक्ट है यार। ये जो कहते हैं ना, हर 30 साल बाद अमेरिका के जो खुफिया दस्तावेजात है वो यानी खोल दी जाती हैं, तो जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिका आज तक 3 मुल्कों के खिलाफ मच्छरों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। हाय 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 यार, अल्लाह लोग के अंदाजा करो कितना खोचला है अमेरिका। कैसी फौज तैयार की है, ना तनख्वाह देनी पड़े, ना छुट्टी का मसला, ना पेंशन का मसला। सही, बिल्कुल हाय सही। हाय हाय हाय, क्या मंजर होता होगा जब मच्छर मोटियों पे बंदूकें लटका के जंग लड़ने जाते होंगे, या पाँव के साथ बम बांध के गए, वहां जाके ऐसे पैर मल्ले बम नीचे गिरा और निकल गए। मेरा ख्याल है इसने को 32 बोर के मच्छर निकाले अमेरिका ने। वैसे तो खुद भी मच्छर बोर ही करता है, अरे कान के पास आके इनको गाना ही सुनाई जाता है। बंदा पूछे बोल नहीं बदलने, चलो तो नहीं बदल लो। कई सालों से बोर कर रहा है। दसो यार, मैं तुम्हें इंतहाई संजीदगी के साथ ये बात बता रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या क्या उलट पुलट शुरू हो गया। नहीं तो किस तरह ये मच्छरों से वार लड़ते हैं? गुजरीले मच्छर बीमारी फैलाते हैं। 1981 में इन लोगों ने क्यूबा के खिलाफ आजमाइशी तौर पर मच्छरों को इस्तेमाल किया है इन डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। फिर 1986 में निकारागुआ के खिलाफ किया, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी ने यह इंकशाफ किया था कि 1985 में अमेरिका तजर्बाती तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भी मच्छरों के जरिए हमला कर चुका है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये इंकशाफ किया था। मगर यहाँ के अल्लाह की रहमत से बंदे ही इतना ज्यादा नंगी पैरी फिरते हैं कि जहरीला मच्छर उन्हें कुछ भी नहीं कहता। छप्पड़ों में नहा नहा के तो हम बड़े हुए हैं। चल दौड़े। और तुम्हें एक और बड़ी हैरत अंगेज बात बताता हूं कि फ्रैंक ऑल्सन नामी CIA का एहलकार था जिसने बायोलॉजिकल वारफेयर में सबसे पहले मच्छरों का इस्तेमाल किया था।
اور یہ وہ شخص ہے جس نے ایک زہریلا ٹوتھ پیسٹ بھی بنایا تھا اور پھر ایک زہریلا بیکٹیریا بنایا تھا. لیکن یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی بار جب CIA کے جو تفتیشی مراکز تھے ان میں ان مچھروں کو امریکی شہریوں پر استعمال ہوتے ہوئے جب دیکھا تھا تو یہ اس قدر دل برداشتہ ہوا تھا کہ اس نے میڈیا میں سارا جو راز تھا وہ فاش کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور پھر انتہائی پراسرار حالات میں اس کو 10ویں منزل سے نیچے دھکا دے کے ہلاک کر دیا گیا تھا. ہائے 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 ہائے، بڑا ظلم ہے یار. دیکھو تو صحیح نا، مچھر کو اسلحے کے طور پہ استعمال کرنا. مچھر تو آپ آگے ڈنگ مارے تو بہت زور سے لگتا ہے، اور بندوق میں بھر کے کو مچھر مارے تو کتنی زور سے ڈنگ لگتا ہوگا اس کا. ویسے فٹے منہ امریکہ کی اس مچھری ہوئی فوج کا. ایک فوجی دشمن کا جائے فلٹ پمپ بھر کے لے کے جائے مچھر مار دوائی کے ساتھ، پوری فوج کلہ ہی مار کے نکلے. ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. لو جی، آج کے بعد میں نے مچھر امریکی فوجی سمجھ کے مارا کر دیا. لو جی جنید صاحب، ہائے ہائے ہائے، وطن کی محبت میں سرشار ہو کر آج میں نے ایک گیت لکھا ہے، تمہیں سناؤں گا، تم میرا ماتھا چوم لو گے. نہیں، اللہ نہ کرے ایسے ہو. ضرور منہ دھویا ہوا میں. پھر بھی رہنے دو یار. دیکھ لو، نیم سننے کے بعد تم نے میرے پیچھے پیچھے ہونا کہ یہ ایک پما دے دو. ایسی نیم لکھی ہے میں نے. اللہ نہ کرے مجھ پہ اتنا برا وقت ہے. صرف ایک بات، ایک شرط پہ تمہیں اجازت مل سکتی ہے، نو ہار نو پھول. اس کے بغیر میں نہیں سناتا. تو ٹھیک ہے، نہ سنو. چلو رہنے دو، میں کون سا تمہارے ترلے کر رہا ہوں. ہر دفعہ مجھے دھمکی کیا دیتے ہو؟ میرے پاس اور کیا دیتے ہو؟ مجھے تو ہر موڑ پہ کھڑے کر کر کے کہتے ہیں جی خدا کے لیے 2 شعر سنا کے چلے جاؤ. میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ آج اگر اس نے ہار اور پھول استعمال کرنے ہیں تو اس کو اجازت نہیں ملے. چلو جی، اس کے بغیر میں نے سنانا. نہ سناؤ. اچھا کیا لکھی ہے تم؟ یہ نازیہ سنا دے گی. کیا لکھی ہوئی؟ نازیہ سنا دے گی. ہاں تم سنا دو، دکھاؤ. جی باتیں ہو جاتی ہو. دیکھو تو صحیح کس قسم کی نیم ہے. تم تمہارا دل نہ آش کر اٹھے تو تب کہنا. کچھ چھوٹی موٹی شاعری تو نہیں کرتا نا. تم نہ سناؤ نازیہ، لو تم سناؤ. سر میں؟ ہاں یہ تم سناؤ نا. یہ لو سن لو. چلو سن لو، اس سے سن لو. یہ لو. چلو، شاعر کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. تم جو مرضی کہتے رہو، جو تم سناؤ. آپ سیریس ہے نا؟ ہاں بالکل سناؤ. عزیز صاحب اجازت ہے پھر آپ سے؟ کہاں میں نے ترنم کے ساتھ سنانی تھی اور کہاں اس نے سنانی ہے. دیکھ وہ بھی ترنم کے ساتھ سنا دے گی. وہ بھی ترنم کے ساتھ سنائے گی. بالکل. مجھ سے اچھا نہیں گائے گی، یہ دیکھ لو. نہیں گا دے گی یار، جیسا بھی گائے گی ہم سن لیں گے یار. چلو میں پھولوں کے بغیر ہی سنا دیتا ہوں. نہیں آج یہ نہیں سنائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلو سن لو، پھر سن لو اس سے. چلو نا جب سناؤ. لوگوں نے دیکھنا تمہیں علامے دینے ہیں کہ کہاں گیا. جو مرضی ہو، آج تم نہیں سناؤ گے. تم بھی کہہ دو کہ نہیں ہے یہ سنانے دے. چلو نا چلو. تب لڑکی ہو تم. ایک سینئر شاعر پہ تو رہا ہے، کوئی ساتھ ہی نہیں دے. سر آپ نہیں عزیزی صاحب. نہیں آپ سناؤ. چلو عزیزی صاحب. چلو سناؤ. عزیزی صاحب یہ خفا ہو رہے ہیں. عزیزی نہیں ہوتا خفا. سنا دو. 2 منٹ میں مان جائے گا. چلو سنو. عزیزی صاحب رونے والے ہو گئے سر. رونے دو اسے. تو کسی کی روئی چھینے تو اگلا لوڈیاں ڈالے. چلو سناؤ. اچھا جی میں سنانے لگی ہوں. چلو. جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان. بہت اچھے ہے. اللہ جانتا مزہ آیا ویسے مجھے بھی. چلو ساری تم ہی سنا لو. ٹھیک ہے اسے بناؤ یار. لکھی ہوئی تو میری ہے نا، ایسے تو نہ کرنا. بجلی 2 گھنٹے جو آئے 10 گھنٹے نہ آئے. 10 گھنٹے نہ آئے. گیس ملے نہ پانی ٹوٹی خالی سیٹی بجائے ہو. خالی سیٹی بجائے ہو.
पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। वाह वाह, ये तेरे ये क्या हरकत कर रहे हो? ये हट जा पीछे, क्या लिख बैठा है, क्या लिख बैठा है, शाबाश शाबाश। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। रोज़ों में हर चीज़ के देखो दुगने रेट बढ़ाए, दुगने रेट बढ़ाए। कैद में शैतान लेकिन ये सब कैसे बाहर आए हो, कैसे बाहर आए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे। तेरे सदके जावा जी जी, चुप कर रखा जी जी, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बैठ के वेले गप्पे मारे फिर भी दोष वतन का, फिर भी दोष वतन का। अपनी जेबें भरते जाएं किसको होश वतन का हो, किसको होश वतन का हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। सदके जावा तेरे जी जी, जीवे जी जी। अजीजी साहब, अजीजी साहब, फेंक दो, मेरे पे भी फेंक दो थोड़े से। एक मुट्ठी तो उधर फेंक दो। जिसने लिखा होता है उसको दाद जा रही होती है। शॉप या रेडी, क्लिनिक, कुर्सी या दफ्तर में बैठा, या दफ्तर में बैठा। जिसको देखो टीका लाने के चक्कर में बैठा हो, के चक्कर में बैठा हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। ये चौक दे देनिया फटे आए, तेरे सदके जावा, पब्लिक तुम पे फूल फेंक रही है। हाय हाय, बस करो लोगों, बस करो बस करो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अल्लाह लोके जो मैं अगला मसवदा तैयार कर रहा हूँ वो भी तुम्हें ही गाने के लिए दूंगा। सवदा नहीं होता। ख़वातीनो हज़रात, आज हमारे साथ हैं इस मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी, नाम है उनका एन गैन चौधरी। बातें आप उनकी खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, कैसी आपकी तबीयत ठीक है? जी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। चौधरी साहब, बातें प्लीज जरा खुल के होनी चाहिए। जी बिल्कुल खुल के बात करते हैं जुनैद साहब, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे पेटी भाई हैं, आप भी साफ़ी हैं, मैं भी साफ़ी हूँ, जरा सवाल को ऐसा ना कीजिएगा जिससे कोई बदमज़गी ना हो। नहीं नहीं चौधरी साहब, देखें जो मेरे जहन में आएगा मैं पूछूंगा। इसका मतलब है बदमज़गी होगी। अच्छा एन गैन चौधरी साहब, सीधा सीधा सवाल कि हर आने वाली हुकूमत के साथ आपका नजरिया तब्दील हो जाता है, ये क्या बात है? देखे जी, मेरी मोहब्बत तो हुकूमत के साथ होती है, अब हुकूमत बदल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। चौधरी साहब, आप हर हुकूमत को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और जो चली गई है हुकूमत उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। देखिए जी, जो हुकूमत चली जाती है मैं उसको इसलिए गालियां निकालता हूँ कि वो चली क्यों गई। और हर आने वाली नई हुकूमत की खुशामद शुरू कर देते हैं आप। देखिए जुनैद साहब, जो हुकूमत आई है उसमें कोई अच्छाई है तो वो आई है ना, तो फिर उसकी तारीफ ही बनती है। अच्छा चौधरी साहब, ये मेरा पहला सवाल होना चाहिए था, चले आप पूछ लेता हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वाकई ये आपने मुतबरक सवाल किया है और ये आपको सबसे पहले ही करना चाहिए था। क्वाली जो है वो मैं सुनता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना जी कि क्वाली सुनता हूँ मैं, मुझे मोहब्बत है, मैं कोई निरा साहबी नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फजल से क्वाली भी सुनता हूँ और मैं मजहब की तरफ मेरा रुझान है। मिस्टर एन गैन चौधरी साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है?
نہیں اچھا سوال ہے یہ آپ کا, میں سمجھ رہا تھا بات آپ کی. یہ جو تعلیمی ادارے ہیں نا جی, یہ تو پھر ہر حکومت میں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا رزلٹ ہوتا ہے. حضور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی تعلیمی استعداد کیا ہے؟ وہ میرا جواب مکمل تو ہونے دینا, آپ تو بالکل بیچ میں سوال پکڑ لیتے ہیں. آپ ظاہر ہے آپ بھی صحافی ہیں ہماری طرح, بات تو آپ کچھ نہ کچھ کریں گے ہی. یہ جو تعلیم ہے اس کو لازماً پھیلنا چاہیے. دیکھو کسی حکومت نے بھی آ کے یہ تو آپ تعلیم کی بات طرف توجہ نہیں آپ بات گول کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ جی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. میں کو دوڑ گیا ہوں, یہیں بیٹھا ہوا ہوں نا, میں دوڑ تو نہیں گیا نا, یہی ہوں نا, یہی ہوں, مجھے پتا ہے. آپ انٹرویو کر رہی ہیں, میں انٹرویو دے رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے. آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, میں نے کوئی چکر تو نہیں چلانا. میں یہی ہوں, آپ کے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو تعلیمی شعبہ ہے نا جی پاکستان میں. اچھا آپ چھوڑیں اس بات کو, آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا اخبار کا تجربہ کتنا ہے؟ اخبار جو ہے دیکھیں, اخبار ایک ایسا کام ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبار کو چاہیے کہ ہمیشہ ملک کے لیے, عوام کے لیے خدمت کرے. اخبار یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف مخالفت شروع کر دیں یا آپ. حضور میں پوچھ رہا ہوں آپ کا اخبار کا تجربہ کتنا ہے؟ وہ یار ایک آپ تو میری بات تو پوری ہونے نہیں دیتے. یہ اصل میں سارے صحافیوں کو یہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے ہم لوگوں کو. حضور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ آپ کی تعلیم ہے اور نہ آپ کا کوئی تجربہ ہے. یہ تو خیر اپنا آپ نے خود ہی اگر کوئی نتیجہ نکال لیا تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا چلیں چھوڑیں, یہ فرمائیں کہ آپ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک اخبار کے نمائندے ہوا کرتے تھے, آج آپ اس ملک کے اتنے بڑے کالم نگار ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں آہستہ آہستہ ہی بندہ ترقی کرتا ہے نا. یہ کوئی علامے والی بات تو نہیں ہے کہ میں چھوٹے سے شہر میں چھوٹے سے پرچے کا اگر ایک صحافی تھا جی تو میں نے اب ادھر اتنی بریک لگا لینی. یہ تو میری محنت ہے, میری ایمانداری ہے, میری یہ دوڑ ہے, یہ میری آپ کی ایمانداری تو میں جانتا ہوں. آپ کا ہر بڑے شہر میں 3 سے 4 پلاٹ ہیں, آپ کے سرکاری پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے آپ نے. ہاں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ جو پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں نا جی, یہ ہر حکومت کو چاہیے کہ آگے سب سے پہلا ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں کسی نے پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ دے. میں کبھی بھی اس کی میں حمایت نہیں کرتا. حضور میں آپ کے پلاٹوں کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں آپ کو صرف میرے پلاٹوں کی پڑی ہوئی ہے, مجھے سارے ملک کی فکر ہے. دیکھیں اس کا اپنی سوچ کو محدود نہ کریں, اس کو پھیلائیں. یار ملک کے لیے سوچیں, خدا کے واسطے ملک کے لیے سوچیں. کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کو ہمارا ملک. ہم آپس میں ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. ہاتھ ہو گئی آپ والی بھی. حضور کون سا ملک کا سوچ رہے ہیں؟ ہر آنے والی حکومت کے لیے آپ کا ایک نیا تیار شدہ خوش آمدی کالم ہوتا ہے. ہاں جی تو ٹھیک ہے نا, یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے, یہ دیکھیں میرے پاس ذخیرہ ہے لفظوں کا بھی اور پولیٹیکل ہسٹری کا بھی. میرے پاس ایک ذخیرہ موجود ہے یہاں پہ. میں نے تو ہر سیاستدان کے لیے 14 کالم اس کے حق میں اور 14 اس کے خلاف لکھ کے آلریڈی رکھے ہوئے ہیں. جہاں جاؤں جو کالم فٹ ہوتا ہے میں فوراً اس کو دے دیتا ہوں چھاپنے کے لیے. یہ کیا یار, یہ سیاستدان کیا, میں نے تو ان کی اگلی 3 نسلوں کے لیے بھی لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بلاول, یہ مونس اور یہ حمزہ شہباز, سب کے لیے میں نے حق میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور مخالف بھی لکھے ہوئے ہیں. مجھے اب جب کہیں گے میں آپ کو وہ کالم چھاپنے کے لیے دے سکتا ہوں, آپ اپنے اخبار میں چھاپیں. دیکھیں یہ تو ٹیلنٹ ہے نا, اس میں کوئی شکایت والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ تو داد والی بات ہے. اس میں داد والی بات کے یہ صحافت ہے اور کیا, یہ نزاکت سلامت ہے. بھائی یہ صحافت ہے نا. آپ ایک ٹیلنٹڈ آدمی کو اس طرح ٹیز کر رہے ہیں. یار حد ہو گئی ہے ویسے آپ والی بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر قوم کو مایوس کر دوں, بالکل قوم کے دماغ بند کر دوں, یہاں سے دماغ بند کر دوں. قوم آپ کیا چاہتے کیا ہیں کہ آپ ہر وقت حکومت کے خلاف بولتے رہیں؟ حکومت کے خلاف ہی بولیں گے تو آپ صحافی ہیں, ویسے آپ صحافی نہیں ہیں. دیکھو میری بات ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی حکومت آتی ہے, آپ یار پہلے اس کو آپ اس کی تعریف کریں, اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے. لیکن حضور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس تعریف کے بدلے ہمیشہ حکومت سے فائدے اٹھائے. آپ نے اپنے دونوں بیٹے ناجائز طور پر سرکاری ملازم کروائے ہیں اعلیٰ عہدوں پر. دیکھیں جنید صاحب, یو آر آلسو جرنلسٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. اگر کوئی صحافی اپنے بچے کو روزگار نہیں دلا سکتا تو اس نے معاشرے کی روزگاری کے لیے کیا کرنا ہے, کیا کر سکتا ہے وہ, خواہ وہ میرٹ پر آتا ہو یا نہ آتا ہو. دیکھیں جنید صاحب, یہ بات تو طے ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ یہ فکر چھوڑ دیں. میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں وزیر اعظم گیلانی صاحب کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا. 2 اندر وفاقی وزیر آئے. انہوں نے آتے مجھے دیکھ کے کہا کہ چوہدری صاحب میں نے تو کوئی اور سوال کیا ہے آپ سے. جی آپ نہ فکر کریں, میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میری بات تو سن لیں.
خدا کے لیے سننا بھی سیکھ سر، لیں آپ ٹائم- یار. آپ لوگ آپ جو ٹائم- پروگرام کرتے ہیں. جی جی فرمائیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ابھی آپ یوسف رضا گیلانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ابھی آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے. میرا خیال ہے آپ نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے نہیں دینا. اچھا یہ بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ عوام الناس پر اپنی یہ دھاک بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حکمرانوں کی بہت زیادہ قربت ہے. او جی کس لیے, میں کس لیے بتاؤں یہ بات؟ چھوڑ دیں اس بات کو یار. میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں کوئی اپنے نمبر نہیں بنا رہا, نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کسی کے پاس بیٹھنے کا. میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہ آپ کا سوال کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دن گورنر لطیف کھوسا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. دیکھا, اچھا چلیں چھوڑیں, اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہر صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ غیر ملکی دورے آپ ہی کیوں اڑاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ میں نہیں اڑاتا, پائلٹ اڑاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو کوالٹی دی ہوتی ہے کہ وہ سفر میں بور نہیں ہونے دیتا ساتھی کو. اچھا اس لیے بھی میرا خیال ہے مجھے پرائورٹی دیتے ہیں کہ چودھری اچھی باتیں کرتا ہے اور اس کے پاس نالج بہت ہے, سفر میں یہ بور نہیں ہونے دے گا, ہمیں بہت کچھ بتائے گا. اور جنید صاحب اس سے بھی زیادہ کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو سفر میں بھی بور نہیں ہونے دیتے اور دورے سے واپس آ کر اس دورے کی رپورٹنگ لکھتے ہوئے حکمرانوں کو بھی بور نہیں ہونے دیتے. یہ بڑی کم کوالٹی اصل بات یہ ہے. کم. اب میں جیسے آپ کو ابھی بتاؤں, اب بڑا ہنسیں گے آپ. شہباز شریف کے ساتھ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, اچھا یہی بس بات. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ بھی بہت قربت ہے, آپ کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بہت قربت تھی, آپ کی مشرف صاحب سے بھی بہت قربت تھی, آج آپ کی زرداری صاحب سے بھی بہت قربت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اتنے ٹیلنٹڈ بندے کو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. میں اگر ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں تو آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا این چودھری صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے پریس کارڈ کا مس یوز کرتے ہیں. مس یوز دیکھیں مس, میں پریس کارڈ یوز کرتا ہوں چونکہ وہی میرا کریڈٹ کارڈ ہے اور وہی میرا راشن کارڈ ہے. دیکھیں جنید صاحب, مجھے ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے, نہ ہی میں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملتا ہوں. میں صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں, ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کون سے صحافیوں کے حقوق؟ آپ اپنے حقوق کے لیے ان سے ملتے ہیں. تو میں صحافی نہیں ہوں, میں کیا پریس کلب کے بعد گڈیریاں لگاتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ آپ عام صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی نہیں حکمرانوں سے ملاقات کرتے, جو بیچارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, سب ایڈیٹرز ہیں, رپورٹرز ہیں, اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جنید صاحب, جب اوپر کی سطح پہ, بڑی سطح پہ بڑے بڑے لوگوں میں جب خوشحالی آئے گی تو اس کا پھر اثر جو ہے وہ نیچے تک جائے گا. اسے کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. ماشاءاللہ. جب اوپر خوشحالی آتی ہے, یہ ترقی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے خوشحالی نیچے تک آتی ہے. آپ اس بات پہ ہنس رہی ہیں, مجھے آپ کی ہنسی سے ایک بات یاد آئی. میں نیا جرنلزم میں اس وقت آیا تھا تو میں بے نظیر صاحبہ کا انٹرویو کرنے کے لیے, میرا خیال ہے ان کا یہ پہلا تھا دور. ناظرین, یہ تھا ریاست کا چوتھا ستون, لیکن ہم سب کو مل کر انہی اندھیروں میں سے امید کی کرنیں اجالنا ہے. اس دعا کے ساتھ اب سب کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک کہ اے رب العالمین, یہ جو وقت ہے میرے شہر پر کئی موسموں سے رکا ہوا, اسے اذن دے کہ یہ سفر کرے, اسے حکم دے کہ یہ چل پڑے, میرے آسمان سے دور ہو, کوئی چاند چہرہ کشا کرے, کوئی آفتاب ظہور ہو. انشاءاللہ. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل جشن آزادی کے ایک اسپیشل شو میں بابا عزیزی کے ہمراہ. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.